A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Chancellor, Vice Chancellor, faculty members, professors, teachers, trainers, staff members, guest of honor, the opposition leader of Sindh, public representative, proud parents, and my beloved students and graduates. Assalamu alaikum. And thank you, Ali Khurshidi, کہ آپ نے اس قومی دن میں قومی زبان میں بات کرنا ضروری سمجھا. If you want me to put my heart out, it's always speak in the national language. کیوں آج کا جو دن ہے، آج جس طرح ہمارے اجداد پاکستان کے لیے کہتے تھے، بڑی مشکل سے طوفان سے بچا کے لائے ہیں یہ کشتی. آج NHU کے لیے بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی مشکل سے اس دن کے لیے ہم نے سالہ سال جبر سے، ناانصافی سے، بد اعتمادی سے نکال کر آج الحمدللہ آج کا دن دیکھا ہے. خدا کا شکر ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آج یہاں جو طالب علم بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے محنت صرف ڈگری کے لیے نہیں کی ہوگی بلکہ تعلیم کے لیے کی ہوگی. اور آئیے، علم جو ہوتا ہے وہ پوٹینشل انرجی ہوتا ہے. اس کو کائنیٹک انرجی میں تبدیل کرنے کے لیے قوموں کے پاس ایک بیانیہ ہوتا ہے، ایک پلان ہوتا ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے. آئیے ہم اپنی یونیورسٹیز میں وہ فیکٹریز بلکہ ریفائنریز لگا سکیں جہاں سے علم سے انٹلیکٹ کو کشید کیا جا سکے، علم سے دانش کو کشید کیا جا سکے. یہ آج کا دور جس کو لوگ کچھ عرصے پہلے تک ہم اس دور کے بارے میں طے کرتے تھے کون سا دور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں گوگل کا دور ہے. اس سے پہلے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہوتا تھا، پھر اس سے پہلے سائنس کا دور ہوتا تھا، پھر اس سے پہلے صنعت کا دور ہوتا تھا. جتنا پہلے کروڑوں سال شکار کی کا دور رہا اور اس کے بعد تقریباً 10,000 سال سے زراعت کا دور رہا اور 200 سال سے یہ صنعت کا دور رہا. اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ہر 10 سال بعد گزر جاتا ہے. شاید آج کا دور اٹ از این ایج آف پاسبلٹی، عہد امکان ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ممکن نہیں ہے. پہلے ڈھونڈا جاتا تھا کہ کون کون سی چیزیں ممکن ہیں، اب تلاش یہ کرنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ناممکن ہیں. کہتے یہ ہیں کہ آنے والے 25-30 سال میں یہ دنیا اتنا تیز اور شارپ ٹرن لینے والی ہے کہ 1 ارب 1 بلین لوگ irrelevant ہو جائیں گے. اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ ہمیں آئینے میں کھڑے ہو کہ آج کی رات سب کو تلاش کرنا چاہیے کہ یہ 1 ارب لوگوں میں سے کہیں ہم تو نہیں ہیں. دنیا میں کبھی بھی ملک تنہا ترقی نہیں کرتا ہے. یورپ نے کیا تو پورا یورپ ترقی کر گیا، پورا ریجن ترقی کرتا ہے. ہمارا ریجن میں گزشتہ 40 سال سے ترقی کر رہا ہے. ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. جو باریوں کا انتظار کرتے ہیں ان کی باری نہیں آتی. ہمارے پڑوس میں جو 2 آبادی کے جائنٹس ہیں اب وہ ٹیکنالوجی کے جائنٹس ہیں. تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ آبادی لائبلٹی نہیں ہوتی، اس کو ایسٹ بنایا جا سکتا ہے. آج ہم نے شاید یہاں پہ یہی کیا ہے. صنعت ہماری ہے، ذمہ داری سے کہانی ہے. اور یہ جو آپ کی آج کی کامیابی ہے یہ صرف آپ کی نہیں ہے، آپ کے والدین کی بھی ہے، آپ کے خاندان کی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ کے ملک کی بھی. انسان کی سب سے مکمل اور مدلل تاریخ اور تعریف یہی ہے کہ میں اس لیے موجود ہوں کہ میں بغاوت جانتا ہوں. تو ارتقاء کے اس سفر میں آج
انسان جس طرح کھڑا ہے اور جہاں کھڑا ہے ایک بڑی جدوجہد اس کے پیچھے ہے. اسی طرح ہمارا ملک پاکستان ہے. خاتون حضرات، طلباء اور طالبات، پاکستان مقصد نہیں تھا، پاکستان بنانے کا بھی ایک مقصد تھا. 23 مارچ 1940 کو ہم نے یہ ارادہ کیا، مطالبہ کیا کہ ایک وطن بنایا جائے. ہم نے 7 سال میں وطن بنا لیا. 70 سال میں ہم اس کا مقصد ڈھونڈ رہے ہیں. تو آئیے، جن کے ہاتھ میں یہ سند آ گئی ہے ان کے ہاتھوں کا آج کے دور میں ہنر کی بھی ضرورت ہے. کل ہمارے بچے اے آئی کی مشین میں بیٹھے ہوں گے انگوٹھا رکھ کے، اور تھوڑی دیر میں وہ رزلٹ دے گا کہ اس کو موسیقار بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے. تو آنے والے وقتوں میں اے آئی کی موجودگی سے قوموں میں غلامی کے امکانات جو بڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. جسمانی غلامی کوئی غلامی نہیں ہوتی. 27 سال تک نیلسن مینڈیلا کا جسم جیل میں قید رہا ہے، لیکن اس کا ذہن اور ضمیر آزاد رہا ہے. تو آج ایک مرحلے سے آپ گزرے ہیں اور دوسرا مرحلہ، دوسری ذمہ داریاں آپ کی. آپ نہ صرف اپنے تعلیمی ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے، آپ کو کل جا کے دنیا سے باہر اپنے ملک کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے. آئیے، پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد تک پہنچانے کے لیے ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں. علم مرتا نہیں ہے، مارتا نہیں ہے، امر کر دیتا ہے. علم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرا علم نے زہر کا پیمانہ پیا، اور نہ مرا علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو. اور یہ مومن کا کھویا ہوا میراث ہے. اس علم سے دانش کشید کرنے کے لیے آنے والے 10-20 سال پاکستان کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. آئیے اس سفر کو اختیار کریں جو منزل تک پہنچاتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت عزت افزائی کہ آپ نے یہاں بلایا ہے. ایک خواب ہے کہ جس کو میں نے اس کی تعبیر دیکھی ہے، اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف خواب دیکھنے کا دعویٰ کریں. خواب دیکھا تھا تو سر سید احمد خان نے ایک یونیورسٹی ہی بنائی تھی، اور یونیورسٹی کے نوجوانوں نے ہی پاکستان بنایا تھا. اور یہ پاکستان میرے اور آپ کے اجداد کی امانت ہے. بچوں سنبھال کے رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. ہم اپنے معزز مہمان خصوصی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری اس باوقار تقریب میں شرکت فرمائی اور موجودگی سے اس محفل کو 4 چاند لگائے. ہم ان کے بے حد ممنون ہیں. May I request Honorable Engineer